الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل سے ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کی مذمت احادیث کی روشنی میں آگے کا حصہ بیان کریں گے۔ جنت میں ایک کمان کی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جنت میں ایک کمان کی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کمان کی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2793، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک کوڑے کی مقدار جگہ، جنت میں ایک کوڑے کی مقدار جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس کا حدیث نمبر ہے 3250 بخاری شریف کی۔ یعنی کہ جنت اتنا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ جس کا کہ اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ بس ہم ایک تصور اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ جنت بہت بہتر جگہ ہے۔ جب جنت میں ایک کمان کی جگہ کم و بیش 3 فٹ 4 فٹ جگہ کی، یا پھر ایک کوڑا لے لیں، دونوں کی مثال لے لیں، 3 سے 5 فٹ لے لیں، اتنی جنت کی اتنی سی جگہ دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ تو اس سے ایک اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں، لیکن پورا اندازہ لگانا ناممکن ہے کہ جنت بہت بہترین جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، جنت راحت اور سکون کی جگہ ہے، جنت نعمتوں کی جگہ ہے، جنت دائمی زندگی کی جگہ ہے، جنت عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ تو جنت ہمیشگی کا گھر ہے، اور جنت سب سے بہتر مقام ہے۔ اور دنیا کی جو مثال دی ہے کہ کوڑے کی یا ایک کمان کی، تو دنیا کی ہر جو چیز ہے، پوری دنیا لے لیں اور دنیا کی تمام چیزوں کا اگر ہم جمع کر لیں تو وہ اس جنت کے ایک کوڑے کی جگہ کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی بہتر ہے۔ وہ ایک کمان کی جگہ جنت کی دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی شخص کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، تو ایک ہم لوگ ایک چھوٹا موٹا سا ایک اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن جنت اس سے کہیں اعلیٰ مقام ہے اس کا۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے، جو میرے نیک بندے ہیں ان کے لیے جنت میں ہم نے وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ تو جب جو چیز ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو اور نہ ہم نے کبھی سنی ہو،
تو ہم اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے جنت کا حقیقی تصور کرنا ناممکن ہے۔ جب کسی نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں تو اس کا تصور کیسے ذہن میں لا سکتا ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں کے لیے جنت میں وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی شخص کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3244 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 4328۔ تو ہمیں ایسی جنت کے حصول کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اور نیک عمل کرنا چاہیے اور دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس جنت کے ہم طالب ہونا چاہیے، اس جنت کے ہم خواہش مند ہونا چاہیے کہ ایسی جنت ہمیں ملے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ سامان اور لذتیں تیار کی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے جنہوں نے اپنی دنیا کو چھوڑ دیا اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے میں لگ گئے، اس کی تیاری میں لگ گئے، اور اس کے لیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، گناہوں سے پرہیز کیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور نیک عمل کیے انہوں نے دنیا میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو یہ جنت ان کے لیے، تو ہمیں ایسی جنت کی تیاری کرنی چاہیے، ایسی دنیا کی تیاری نہ کریں کہ جو مجھے معلوم ہے یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور میں خود بھی فنا ہونے والوں میں سے ہوں۔ یعنی جو چیز فنا ہو جائے ہم اس کی تیاری نہیں کرنی، بلکہ جو غیر فانی ہو، جو کبھی فنا نہ ہو، تو ہمیں تیاری اس کی کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا کی۔ دنیا کو بھی فنا ہے اور اس انسان کی جو ذات ہے اس کو بھی فنا ہے، بلکہ کائنات کو فنا ہے۔ روز قیامت نہ چاند رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ سمندر رہے گا، نہ پہاڑ رہیں گے، دریا رہیں گے، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ زمین اور آسمان، سب کچھ ختم، بس ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرے، یعنی اپنی آخرت کے لیے بہتر عمل کرے۔ عقل مند وہ ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو دنیا کے لیے عمل کرے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے، وہ بے وقوف ہے۔ اور عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اپنے موت کے بعد کے لیے عمل کرے، وہ عقل مند ہے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو عبادت میں لگائے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو عبادت میں لگائے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر تکبر کرے، وہ بے وقوف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جو دنیا میں نعمتیں عطا کی اس پر وہ تکبر کرے تو وہ بے وقوف ہے، اور اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی کرنے والا بھی بے وقوف ہے۔ اور جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے اور آخرت کی تیاری میں وہ نیک عمل کرتا ہے کثرت کے ساتھ، تو وہ عقل مند ہے۔ جو اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کر رہا ہے اور جو موت سے پہلے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ بے وقوف ہے، کیونکہ وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے عمل کر رہا ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ یہ عقل مند اور بے وقوف کے درمیان ایک یہ معیار ہے، ایک جو فرق ہے۔ یعنی عقل مند اور بے وقوف کو ہمیں اگر جانچنا ہے، پرکھنا ہے، تو اس طرح سے جانچا جائے گا کہ موت کے بعد کے لیے عمل کرنے والا کون ہے اور موت سے پہلے کے لیے عمل کرنے والا کون ہے۔ تو جو موت سے پہلے کے لیے عمل کرنے والا ہو، یعنی دنیا اور دنیا کی معلومات حاصل کرنا، دنیا کو بہتر بنانا، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے عمل کرنا، تو ایسا سخت بے وقوف۔ اور جو اپنی موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اپنی آخرت کو بہتر بنائے، وہ عقل مند۔ تو عقل مند اور بے وقوف کے درمیان اس طرح سے ہمیں فرق کرنا، یہ ایک معیار ہے، یہ ان کو الگ کرنے کا، ان کو جدا کرنے کا، ان میں فرق کرنے کا، یہ ایک معیار ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2459، اور سنن کبریٰ کی حدیث نمبر اس کا ہے 6516۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر الہی کرنے والا ہے، اور وہ اپنی موت کے بعد کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والا ہے، اور ایسے ہی لوگ سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔
پھر اللہ کے رسول نے عقل مند ہونے کی ایک پہچان، ایک شناخت، ایک علامت بیان فرمائی کہ عقل مند کی پہچان اس طرح سے کرنی ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو اپنی تدابیر سے دنیا کا تمام مال و متاع، کثیر مال و متاع جمع کر لے، وہ عقل مند نہیں، کہ اس نے جو دنیا میں عیش و عشرت کے لیے جو کثیر مال و متاع جمع کر لیا ہے وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے بے وقوف ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جتنا چاہے کتنا وہ جمع کر لے دنیا کا مال و متاع، آخر اسے دنیا کا مال و متاع دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ ہاں اگر وہ اس مال و متاع سے اپنی آخرت کو بہتر بنا لیتا تو وہ عقل مند ہوتا۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 10,549۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جس کا نفس خواہشات کے تابع ہو، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ پر امید قائم کرے، یعنی اپنے نفس کی جو ہے خواہشات کے وہ تابع ہو جائے، یعنی اس کا نفس جو کہ اسی کی تعمیل کرے اور اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ عمل کرے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ پر امید قائم کرے، تو عاجز ہے وہ شخص۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت برا ہے جو خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے اور تکبر کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص بہت برا ہے جو خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے۔ حالانکہ یہ بیماری ہمارے لوگوں میں اب عام ہو چلی ہے کہ ہم زیادہ تر معاملات میں خود کو لوگوں سے بہتر گمان کرتے ہیں۔ اگر میرے پاس مال زیادہ ہو جائے تو ہم یہ تصور کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ میں فلاں سے بہتر ہوں۔ اگر میں نماز پڑھنے لگوں 5 وقت کی تو میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں، اچھا ہوں۔ یہ خود پسندی کی علامت ہوتی ہے، اور خود پسندی ایک بہت بڑی بیماری ہے، لا علاج بیماری ہے۔ اور اسی طرح سے تکبر بھی ایک لا علاج بیماری ہے۔ ہاں ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ تکبر، ریا اور خود پسندی، کہ انسان جب اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، کیونکہ میں نے جو نیک عمل کیے ہیں اس کی توفیق مجھے اللہ نے عطا کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، پہلی چیز۔ دوسری کہ میں نے جو نیک عمل کیے کیا وہ بارگاہ خدا بندی مقبول ہوئے یا نہیں، یا رد کر دیے گئے۔ دوسری چیز یہ ذہن میں رکھے، یعنی یہ گمان نہ کرے کہ میں نے 10 سال 5 وقت کی نماز پڑھی ہے، نہیں، ہو سکتا میری نماز قبول ہی نہ ہوئی ہو۔ اور خود کو یہ جانے کہ میرے پاس گناہ تو ہیں، میرے پاس گناہ تو ہیں، لیکن نیکیوں کا معلوم نہیں کہ بارگاہ خدا مندی وہ قبول ہوئی بھی یا رد کر دی گئیں۔ اسی طرح سے اگر مال ہو، چاہے انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہو، اگر وہ خود پسندی مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خود پسند والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پسند نہیں آتے۔ تکبر والے لوگ اللہ کو پسند نہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ریاکار جو بھی عمل کرتا ہے اپنا، اس میں اگر ریاکاری شامل ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت انسان کے اعمال کے 3 دفتر ہوں گے، انسان کے اعمال کے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک اس کی نیکیوں کا دفتر ہوگا، اور دوسرا اس کے گناہوں کا دفتر ہوگا، اور تیسرا اللہ کی نعمتوں کا دفتر ہوگا۔ یہ 3 چیزیں، یعنی رجسٹر کہہ لیں ان کو آپ، رجسٹر 3 طرح کے، ایک میں انسان کی نیکیاں لکھی ہوں گی، ایک میں اس کے گناہ لکھے ہوں گے، اور ایک میں اللہ نے اس کو جو نعمتیں عطا کی وہ لکھی ہوں گی۔ تو جب بندہ کوئی نیکی لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے فلاں نیکی کے بدلے فلاں نعمت دی،
پھر بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے فلاں نیکی کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تیری فلاں نیکی کی بدلے فلاں نعمت دی۔ تو اس طرح سے اس کی نیکیاں جو ہیں بندے کی، وہ نعمتوں میں تقسیم ہو جائیں گی، برابر ہو جائیں گی، بٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی جو نیکی کی بندے نے، اللہ نے اس کو نعمت بھی دی، تو نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں اس کو دیا۔ تو جو بندہ کہتا جائے گا فلاں نیکی، اللہ کہے گا میں نے تجھے فلاں نعمت دی، بندہ کہے گا فلاں نیکی، اللہ کہے گا میں نے تجھے فلاں نعمت دی۔ تو اس طرح سے نیکیاں نعمتوں میں برابر کر دی جائیں گی، ختم، تیری نیکیاں کوئی بچی نہیں۔ اب بتاؤ بندے کے پاس کیا بچا؟ صرف اس کے گناہ۔ تو کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل کے بنا نجات نہیں پا سکتا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے بنا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ انسان اگر یہ گمان کر لے کہ میں پکا روزدار رہا، میں نے پوری زندگی عبادت کی، نہیں، بلکہ اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے اس سے گناہ بھی تو صادر ہوئے ہیں، وہ گناہ گار بھی تو ہے۔ تو اللہ نے تو بندے نے جو نیکیاں کی ہیں تو اللہ نے اس کو نعمتیں بھی تو دنیا میں دی ہیں، اور جو اس نے نیکی کی ہے اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو دی ہے۔ وہ خود سے کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا، اس کی قوت اور طاقت میں نہیں، جب تک اللہ اسے توفیق نہ دیتا۔ تو ہر چیز کی جو توفیق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جب نیکیاں نعمتوں میں برابر کر دی جائیں گی تو بندے کے پاس اب کیا بچا؟ صرف گناہ بچے۔ تو کیا گناہ کی بنا پر اس کی نجات ہو سکتی ہے؟ کیا گناہوں کی بنا پر وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اب اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ کے فضل کی اور اللہ کی رحمت کی۔ تو اس لیے دنیا میں انسان کے پاس مال ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، کوئی اور چیز ہو، یا پھر اس کے پاس علم ہو، یا پھر وہ بہت بڑا دیندار ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نہ تو تکبر کرے اور نہ خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت برا ہے جو خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ ہم اور لوگوں سے خود کو کمتر جانیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور ہم سے راضی نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی نیکی کو قبول کر لیا ہو اور میری نیکیوں کو رد کر دیا ہو اپنی بارگاہ سے۔ کوئی نہیں جانتا نا کہ کل اس کا کیا بنے گا، قبر میں اس کا کیا بنے گا، قیامت میں اس کا کیا بنے گا، کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم یہ کیسے لوگوں پر باطل گمان رکھ سکتے ہیں کہ نہیں میں فلاں سے بہتر ہوں؟ آپ کسی معاملے میں کسی سے بہتر نہیں، بس یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ یہ انسان کو گمان کرنا چاہیے ہمیشہ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ شخص بہت برا ہے جو خود کو دوسروں سے اچھا سمجھے اور تکبر کرے اور بلند بالا ذات یعنی خدائے رحمان کو بھول جائے، اور وہ شخص بہت برا ہے جس نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی اور جابر و ظالم بن گیا اور جبار برتر کو بھول گیا، اور وہ شخص بھی بہت برا ہے جو کھیل کود میں مشغول ہو گیا اور بھول گیا وہ قبروں کو اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو بھول گیا، وہ بھی شخص بہت برا ہے۔ اور وہ شخص بھی بہت برا ہے جس نے سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ اپنی خلقت و اپنے انجام کو بھول گیا، یعنی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، جو آج وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ نافرمانی کی اور وہ اپنی خلقت وہ اپنے انجام کو بھول گیا۔ اور وہ شخص بھی بہت برا ہے جو امور دین سے دنیا طلب کرتا ہے، امور دین سے دنیا طلب کرتا ہے، یعنی جس نے دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اور وہ شخص بھی بہت برا ہے جس نے حرص و لالچ کو اپنا رہنما بنا لیا، اور وہ شخص بھی بہت برا ہے جو نفسانی خواہشات کا پجاری بن گیا ہے اور اس کو نفسانی خواہشات گمراہ کرتی ہے، اور وہ شخص بھی بہت برا ہے جس کو حرص ذلیل کرتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 2448۔ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے نفس کی پیروی میں برابر لگا رہتا ہے،
انسان اپنے نفس کی پیروی میں برابر لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ظالموں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اسے وہی انجام دیا جائے گا جو ظالموں کو دیا جائے گا۔ یعنی انسان اپنی نفس کی پیروی میں برابر لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے ظالموں میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو وہی انجام دیا جائے گا جو ظالموں کو دیا جائے گا، یعنی ان کا انجام برا ہوگا، وحشتناک ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کا 2000۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں: نفس کی اطاعت، خواہش کی اتباع اور تکبر و خود پسندی۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر 745۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے کہ جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو۔ دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل ہی نہیں، حالانکہ وہ خود کو تو بہت عقل مند سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی عقل سے اتنا مال جمع کر لیا، زمین و جائیداد کھڑے کر لیے اتنے میں نے اپنی عقل سے، لیکن اصل بات وہ بے وقوف ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر ہے 5211، شعب الایمان کی حدیث نمبر 10638، اور اس کو دہلوی نے الفردوس میں روایت کیا ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 2931۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے، اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو دائمی زندگی والے گھر یعنی آخرت کی تصدیق تو کرتا ہے لیکن کوشش دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کرتا ہے، تو اس پر انتہائی تعجب ہے۔ یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ ہاں مجھے مرنا ہے، قبر میں بھی جانا ہے، قیامت کے دن اٹھ کھڑے ہونا ہے، پھر میرا حساب ہونا ہے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یعنی آخرت والے گھر کی وہ تصدیق تو کرتا ہے کہ ہاں یہ سب ہے، لیکن کوشش وہ دنیا والے گھر کے لیے کرتا ہے، تو اس پر بڑا تعجب ہے، انتہائی تعجب ہے۔ یعنی کوشش جو اس کی ہوتی صرف دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہوتی، دنیا کی عیش و عشرت کے لیے ہوتی ہے، دنیا کے ساز و سامان و مال و متاع کو جمع کرنے کے لیے اس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی کوشش آخرت کے لیے نہیں ہوتی، تو ایسے شخص پر انتہائی تعجب ہے۔ یہ شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10539۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس غافل بندے پر تعجب کرتا ہوں، میں اس غافل بندے پر تعجب کرتا ہوں کہ جس کا اللہ تعالیٰ پورا پورا خیال رکھتا ہے۔ اس بندے پر میں تعجب کرتا ہوں کہ جس بندے کا اللہ تعالیٰ پورا پورا خیال رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مال و اسباب و نعمتیں عطا کرتا ہے، پھر بھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل اور اس کا نافرمان رہتا ہے۔ اس بندے پر بھی تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں کثیر مال دیا، کثیر نعمتیں دی، اور دنیا میں اس نے جو چاہا اس کے لیے آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس نے وہ حاصل کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خیال رکھا دنیا میں کہ جس نے جو مانگا دنیا میں اللہ نے اس کو دیا، جو چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا، اور جس کی طرف اس کی رغبت اور خواہش ہوئی اس نے وہ حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا خیال رکھا دنیا میں، جو چاہا دیا، مال مانگا مال دیا، زمین جائیداد مانگی اس کو زمین اور جائیداد عطا کی، اولاد مانگی اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد عطا کی، اور دیگر جو سامان ہیں اس نے مانگے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو مہیا کر دیے، اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کا خیال رکھا۔ تو ایسے شخص پر بھی تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا خیال رکھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا۔ یعنی جس نے اس کو عطا کیا یہ ساری چیزیں وہ اسی اللہ تعالیٰ کو بھول گیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی ہو گیا، جس نے دیا اسی کی نافرمانی۔ تو ایسے شخص پر بھی بڑا انتہائی تعجب ہے۔
اور میں تعجب کرتا ہوں اس بندے پر جو کہ دنیا کی لمبی آرزوئیں لیے پھرتا ہے، اور مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص پر بھی تعجب ہے کہ دنیا کی لمبی آرزوئیں لیے پھرتا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ تو دنیا کی آرزوئیں لیے پھر رہا ہے کہ اب یہ کروں گا، اب وہ کروں گا، اب فلاں کام کروں گا، میں ایسا کروں گا، اب وہ فلاں بلڈنگ میں بنواؤں گا، وہاں پر ایک بہت عالیشان مکان محل بنواؤں گا میں، مطلب دنیا کی آرزوئیں، اب یہ بھی کرنا ہے مجھے، وہ بھی کرنا، سارا کچھ یہ اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ یہ لمبی لمبی آرزوئیں ہیں اس کے، لمبی لمبی تمنائیں ہیں اس کے دل میں، اس کے ذہن میں، لمبی لمبی آرزوئیں لیے دنیا میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اور موت اس کی تلاش میں ہے، موت اس کی تلاش میں ہے۔ تو ایسے شخص پر بھی انتہائی تعجب ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر بھی، ایسے بندے پر بھی انتہائی تعجب ہے کہ دنیا کی لمبی آرزوئیں لیے پھرتا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے، اور میں اس شخص پر بھی تعجب کرتا ہوں جو منہ پھاڑ کر ہنستا ہے مگر وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا ناراض، یعنی کھلکھلا کر ہنسی ٹھٹھے ہو رہے ہیں، کھیل کود ہو رہے ہیں، موج مستی ہو رہی ہے نا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ اب وہ ہنس رہا ہے، موج کر رہا ہے، مستی میں ہے، مستی میں چور ہے، وہ کوئی مال کے نشے میں چور ہے، کوئی جوانی کے نشے میں چور ہے، کوئی حسن و جمال کے نشے میں چور ہے، لیکن کیا وہ جانتا ہے اللہ اس سے ناراض ہے یا اس سے راضی ہے؟ تو اس شخص پر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس شخص پر بھی تعجب ہے جو منہ پھاڑ کر ہنستا ہے لیکن نہیں جانتا کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 10,587۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں اپنے بعد تمہارے متعلق شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا سے رغبت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور وہی ہو رہا ہے آج۔ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی، آگے بڑھنے کی تو پوری کوشش کر رہے ہیں، حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں، لیکن دین میں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے سبقت نہیں لے رہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں۔ آخرت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں تم پورے انسان کوشش کر رہا ہے کہ میں فلاں سے آگے نکل جاؤں، میرے پاس اس سے زیادہ مال ہو جائے، میرے پاس اس سے زیادہ زمین اور جائیداد ہو جائے، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم کبھی اس سے سبقت نہیں لے رہے کہ فلاں بندے نے اتنی نیکیاں حاصل کی ہیں، وہ 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے بھی رکھتا ہے، نیک کام بھی کرتا ہے، کثرت سے صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تو ہم اس سے زیادہ کریں تاکہ ہم اس سے آگے نکل جائیں، ہم اس سے سبقت لے جائیں۔ اس پر ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ صرف دنیا کے معاملات میں ہم ہر انسان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کی 10 فیکٹری لگی تو میری 15 ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے میرے بعد، لیکن مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا سے رغبت رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، اور تم دنیا کے لالچ میں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے، اور تم آپس میں لڑو گے اور اسی طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 5977 اور 5976، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1344، 3596 اور 4042۔ یہ 3 جگہ آئی ہے بخاری شریف میں، اور ابن حبان کی حدیث نمبر ہے 3198۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری اوپر فقر و محتاجی کا خوف نہیں رکھتا، یعنی غریبی، مفلسی، تنگی، محتاجی کا خوف نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول فرماتے مجھے اس چیز کا خوف نہیں رہے گا تم غریب ہو جاؤ، مفلس ہو جاؤ، محتاج ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، اس کا خوف نہیں مجھے۔ اللہ کے رسول فرماتے میں اس کا خوف نہیں رکھتا کہ تمہارے اوپر فقر آ جائے، محتاجی آ جائے، ہے نا، تو میں اس کا خوف نہیں رکھتا، بلکہ میں تمہارے بارے میں کثرت مال کی حرص و طلب میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ دھوپ سے ڈرتا ہوں۔ پھر وہی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ میں تمہارے بارے میں یعنی مال کی حرص
اور طلب، یعنی بہت زیادہ مال ہمارے پاس ہو جائے، فلاں سے زیادہ ہو، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار کوئی ہوں تو میں ہو جاؤں، انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کثرت مال کی حرص و طلب میں تم ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ گے، اور کوشش کرو گے لے جانے کی، اور دوڑ دھوپ کرو گے ان کے لیے، کوشش کرو گے تم کس چیز کے لیے؟ مال اور متاع دنیا کے لیے۔ اور میں تمہارے بارے میں غلطی و گناہ سے نہیں ڈرتا، کہ انسان ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، اس سے گناہ بھی سرزد ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں غلطی و گناہ سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تمہارے اوپر قصداً گناہ و غلط کام کرنے سے ڈرتا ہوں، کہ انسان سے اگر انجانے میں گناہ بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن میں اس چیز سے ڈرتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جان بوجھ کر گناہ کرو گے، جان بوجھ کر غلطیاں کرو گے۔ اس چیز سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس چیز سے ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ یہ بھی شعب الایمان کی حدیث نمبر ہے 10313۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، خواہشات کی پیروی کرنا اور لمبی آرزوئیں و امیدیں رکھنا۔ یعنی انسان اکثر آج ہمارے حال یہ ہیں ہم مسلمانوں کے کہ خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، حالانکہ پیروی تو ہمیں اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے تھی، اطاعت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے تھی، لیکن آج ہم اپنے نفس کی، یعنی میرا دل جو کہتا ہے، میرا نفس، یعنی کہ نفس کا جو غلبہ ہوتا ہے، نفس کا جو غلبہ دل پر ہوتا ہے، پھر دل سے وہ خواہشات پیدا کرتا ہے اس طرح سے، حالانکہ چاہتا تو نفس ہی ہے، اور نفس انسان کی ذات کو کہتی ہے، اس کی ذات میں ہوتا ہے نفس، ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات جو دل کے ذریعے سے باہر آتی ہیں، اور دل کے ذریعے سے باہر کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ جب دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں رہتی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے، اور ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، قبر کا خوف نکل جاتا ہے، قیامت کا خوف نکل جاتا ہے، دوزخ کا خوف نکل جاتا ہے، تب یہ نفس ہمارے دل پر حاوی ہو جاتا ہے اور دل پر غالب آ جاتا ہے، اور دل میرا مغلوب ہو جاتا ہے، پھر یہ دل سے خواہشات نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ تو انسان اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے میں آج اکثر لوگ مبتلا ہیں، اکثر لوگ۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، کہ خواہشات کی پیروی کرنا، یا انسان اب جو ہے صرف جو اس کا نفس کہتا ہے وہ اس کی پیروی میں لگ جاتا ہے، یعنی نفس چاہتا ہے کہ مجھے اب اس کمرے میں تھوڑا سا ہلکا سا گرمی کا احساس ہوتا، اے سی ہونا چاہیے، بس لگ گئی۔ اسی طرح سے میں ایک مثال دی ہے چھوٹی سی، اسی طرح سے ہر انسان جو اس کا نفس کہتا ہے، بس اس کی خواہش، جو نفس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنے میں انسان سارے کام کر رہا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نہیں کہ مجھے قبر میں آرام مل جائے، وہ بھی تو بند ہوگی چاروں طرف سے، اس میں تو ایک سوئی جیسا چھید بھی نہیں ہوگا، سوئی کے برابر بھی، اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے نا، کہ ہماری قبر بہتر ہو جائے، قبر میں ہوا آنے کا ذریعہ جنت کی کھڑکی ہمارے لیے کھولی جائے، قبر میں ہمارے لیے جنت کا بستر ہو، قبر میں ہمارے لیے جنت کا بچھونا ہو، قبر میں ہمارے لیے جنت کا لباس ہو، اور قبر میں ہم عیش و عشرت سے رہیں۔ نہیں، وہ تو چاہتا بس دنیا بہتر ہو جائے، دنیا عیش و عشرت سے کٹ جائے ہماری، بس قبر میں کیا ہے؟ تو وہ بیوقوف ہے جو دنیا کی چند دن، وہ خود اس بات پر جو ہے تھوڑا سا توجہ دے اور غور کرے کہ دنیا کی زندگی اور صرف قبر کی زندگی کو آپس میں تقابل کر کے دیکھے، مقابلہ کرے دونوں میں، پھر یہ بتائے انسان کہ کون سی زندگی زیادہ ہے، قبر والی زندگی اس کی زیادہ ہوگی یا دنیا کی زندگی زیادہ ہو، خواہ وہ دنیا میں 100 سال کیوں نہ زندہ رہے، پھر بھی قبر کی زندگی زیادہ ہے۔ تو زیادہ والی زندگی کو ترجیح دینے کے بجائے وہ تھوڑی زندگی کو اگر ترجیح دے رہا ہے تو وہ بے وقوف ہے یا نہیں؟
کیونکہ اگر وہ عقل مند ہوتا تو زیادہ والی زندگی جو اسے گزارنی صرف قبر کے اندر، قیامت تو بھی بھول جاؤ، وہ تو 50,000 سال کا دن ہے، وہ تو بات کی، میں تو صرف اس کو قبر یاد دلا رہا ہوں بندے کو، کہ وہ قبر کو یاد کرے، اس پر غور کرے، اس پر توجہ دے، کہ صرف ان دو زندگیوں کا وہ آپس میں مقابلہ کرے، تقابل کرے، اور پھر ان دونوں کے درمیان پھر یہ فرق پیدا کرے کہ کون سی زندگی بڑی اور کون سی چھوٹی ہے۔ تو انسان کو عیش و عشرت کی اگر زندگی بنانا ہے تو بڑی زندگی کو بنایا جائے یا چھوٹی زندگی کو عیش و عشرت والی بنایا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمیں عیش و عشرت کے لیے بڑی زندگی کو ہم جو اس بڑی زندگی کا انتخاب کریں گے، بڑی زندگی کو چنیں گے ہم اپنی عیش و عشرت کے لیے۔ لیکن یہاں صرف جو ہمارا نفس کہتا ہے بس وہی کام ہم نے شروع کر دیا کرنا، وہی کام پوری زندگی وہی کرتے رہے، اپنی آخرت کے بارے میں غور ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر دو باتوں کا زیادہ خوف ہے، خواہشات کی پیروی کرنا اور لمبی آرزویں و امیدیں رکھنا، اور خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے، بے شک اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ لمبی آرزویں انسان کی جو ہوتی ہیں اور خواہشات کی جو پیروی ہوتی ہے اس کو بندے کو حق سے روکتی، یعنی خواہشات کی پیروی اور لمبی اس کی آرزویں یہ اسے حق سے روکتی ہیں، اور لمبی جو اس کی امیدیں ہوتی ہیں وہ اسے آخرت کو بھلا دیتی، کیوں اس کی لمبی امیدوں میں اس کا ہمیشہ ذہن رہتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، کیوں اس کا ہمیشہ ذہن صرف جو اس نے جو آرزویں اپنے جو پیدا کر رکھی ہیں بس ان کو پورا کرنے وہ مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے اس آخرت کی طرف اس کا خیال ہی نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے اور لمبی امیدیں آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور یہ دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے، تو تم دنیا والے نہ بنو، بے شک تم آج دارالعمل میں ہو جہاں حساب و کتاب نہیں، کل تم دارالحساب میں ہوگے وہاں عمل نہ ہوگا۔ یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 35,636 اور شعب الایمان کی حدیث نمبر 10,616۔ اور اسی ضمن میں اگلی حدیث، اور یہ بڑی قابل توجہ حدیث ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ ام الولید بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم حیا نہیں کرتے، اے لوگو تم حیا نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کس چیز سے حیا؟ لوگوں نے عرض کیا کس چیز سے حیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو تم کھا نہ سکو گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو تم کھا نہ سکو گے، اور ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہ نہ سکو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہ سکو گے، اور کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ یہ طبرانی کی حدیث ہے، معجم کبیر میں ہے، اور اس کا حدیث نمبر ہے، جلد نمبر اس کا 25 ہے، اور حدیث نمبر اس کا 421 ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو جمع کرتے ہو جن کو تم کھا نہ سکو گے، اور ان مکانوں کو بناتے ہو جن میں تم رہ نہ سکو گے، اور تم ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جن کو تم پا نہ سکو گے، تو کیا تم اس سے حیا نہیں کرتے؟ اور اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔